غریدہ فاروقی صاحبہ، میں آپ کی بھی چند ٹویٹس دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے کچھ چند ویڈیوز بھی شیئر کی۔ اوریا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا جلسہ تھا، لاہور کے حوالے سے تاریخی ایک جلسہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ اتنا بڑا اور اتنا تاریخی جلسہ تھا منصور علی خان صاحب کے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان کے کارکنان کو، ان کے سوشل میڈیا کے جتنے بھی مجاہدین ہیں، سب کو پرانی ویڈیوز اٹھا کے لگانی پڑ رہی تھی۔ 2011 کے جلسے کی، 2013 کے جلسے کی اٹھا کے لگا۔ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ ان کے پاس ویڈیوز ہی نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا، کتنا تاریخی جلسہ تھا۔ کل کا جو جلسہ تھا اچھا جلسہ تھا، لوگ اس میں تھے موجود، لیکن کسی بھی طور اس کو تاریخی، اس کو بہت بڑا جلسہ نہیں کہا جا سکتا۔ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف 2011 سے جب سے اس نے جلسے کرنے شروع کیے ہیں، تو میں نے ان کا ہر جلسہ، ان کا ہر لانگ مارچ میں نے کور کر رکھا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ 2011 کا مینار پاکستان کا جلسہ کیسا تھا، پھر اس کے بعد کراچی کا مزار قائد کا جلسہ کیسا تھا۔ نو ڈاؤٹ پاکستان کی تاریخ کے تاریخی جلسوں میں سے وہ والے جلسے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2013 کے بعد سے جو چند ایک جلسے، اس کے بعد 2 جلسے مزید لاہور میں ہوئے ہیں اور ایک جلسہ مزید کراچی میں ہوا ہے، جس کو واقعی بہت بڑا جلسہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کل والا اچھا تھا، لوگ وہاں موجود تھے، لیکن جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا، ویڈیوز میرے پاس بھی آ رہی تھیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ویڈیوز موجود تھی۔ چلے سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں فیک بھی لگائی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کم از کم رپورٹرز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، گراؤنڈ پہ جو موجود ہیں، جو نیوٹرل رپورٹر، جو کہ غیر جانبدار رپورٹر، جو جن کی کریڈیبلٹی ہے، جن کی ایک ساکھ ہے۔ تو میں نے ان سب رپورٹر سے بات کی، ایون جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف ٹلٹ بھی رکھتے ہیں، میں نے ان صحافیوں سے بھی بات کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جلسہ اچھا ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، گیون دیٹ کہ حکومت نے، نگران حکومت نے بڑی پابندیاں لگائیں جو کہ نہیں لگانی چاہیے تھی۔ ایک جمہوری حکومت میں آپ رہ رہے ہیں، ایک جمہوری ملک میں آپ رہ رہے ہیں، الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، چاہے اگر اس کو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کروں، آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جتنا بھی جلسہ انہوں نے کیا، چلے آپ کی ایک اپنی رائے ہے، لیکن جتنا بڑا بھی یہ جلسہ کیا پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، کیا کوئی دوسری سیاسی جماعت اتنا ہی بڑا جلسہ کر سکتی ہے؟ یہ آپ کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت، اس کا اگر اشارہ آپ کا نون لیگ کی طرف سے ہے، تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ مریم نواز کی واپسی کے باوجود، لندن سے ان کی واپسی کے باوجود، جس کو ایک آپ یہ کہہ دیں کہ رینائسنس، ایک پولیٹیکل رینائسنس کا نام دیا گیا تھا، ایک کہا گیا تھا کہ فینکس رائزنگ فرام دا ایشز، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہ ہلچل یا وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل جو ایک کیٹلسٹ ہے، وہ بنانے میں فی الحال مریم نواز صاحبہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ ابھی جو ہم نے ان کے تنظیمی کنونشنز وغیرہ دیکھے ہیں، ان کو بھی اچھا کہا جا سکتا ہے، لیکن مریم نواز کا اپنا جو ایک پولیٹیکل کیرسما ہے، اینڈ لیٹس کیپ اٹ آن ریکارڈ اینڈ لیٹس کیپ اٹ ویری اسٹریٹ، کہ عمران خان کے کیرسما کا اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، 2 شخصیات ہیں، ایک مریم نواز صاحبہ کا کیرسما، نواز شریف اگر پاکستان واپس آ جاتے ہیں، دیٹس اے ویری بگ اف، تو پھر تو 1-on-1 ہیڈز آن ہوگا بٹوین نواز شریف اینڈ عمران خان۔ لیکن جب تک نواز شریف پاکستان نہیں آتے، مریم نواز کا ایک وہ پولیٹیکل پل ہے، ان کا ایک پولیٹیکل ایک میگنیٹک، ایک کیرسمیٹک شخصیت ہے، جن کے نام پہ لوگ جاتے ہیں، کارکنان جاتے ہیں، اور اس طرح سے بلاول بھٹو زرداری، یہ وہ 2 لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب اور نون لیگ میں مریم نواز۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا سوال بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے کہ ان سرکمسٹانسز میں، ان حالات میں عمران خان کے علاوہ اتنے لوگ بھی پل اپ کرنا، لاسٹ مجھے نہیں یاد کہ نون لیگ نے کب مینار پاکستان میں جلسہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا منصور خان صاحب، تو آپ مجھے بتا دیجئے، آپ لاہور میں رہتے ہیں، آپ پنجاب کی سیاسی تاریخ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ پی ڈی ایم کا آخری جلسہ ہوا تھا اس وقت، تو اس کے اندر وہاں پہ اور اس جلسے کا بھی جو حشر ہوا تھا، بلاول بھٹو بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، اس جلسے کا بھی جو حشر ہوا تھا، اور وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کو ایک بد انتظامی کی بہت بڑی مثال کہا جا سکتا ہے اس جلسے کو، اور اس کے لیے پھر مسلم لیگ نون نے یہ عذر تراشا تھا کہ جی پی ڈی ایم کا مشترکہ جلسہ تھا، ہمارے اپنے لوگ نہیں تھے، کنفیوز تھے۔ لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر آپ کو وہ سیاسی جوش نظر نہیں آتا۔ میں اگر گستاخی کر سکوں تو میں اوریا صاحب سے ذرا وہ زمان پارک کی اس لال کرسی کا بھی تجزیہ لینا چاہوں گی۔ منصور خان صاحب، مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کرسی کا تجزیہ، تو میں چاہوں گی کہ اوریا صاحب جو زمان پارک والی لال کرسی ہے جس پہ خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا عام سی کرسی ہے، عام سی کرسی ہم دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے نا، دونوں دیکھی ہے۔ اس گھر میں میں بہت دفعہ گیا ہوں، اس گھر میں میں بہت دفعہ گیا ہوں، اس گھر میں بھی گیا ہوں۔ میں چونکہ میں جس کمرے میں مریم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، میں ابھی ایک ہفتہ پہلے وہیں پہ اسی کمرے میں ان کا انٹرویو کر کے آیا ہوں،
تو میں خود اس کرسی کو دیکھ چکا ہوں. یہ اس کمرے میں جو کرسی تھی کوئی ایکسٹراڈنری ویسے کرسی نہیں تھی. ایسی کئی کرسیاں میں نے عمران خان صاحب کے گھر پہ بھی, میں نے ان کے گھر پہ بھی وزٹ کیا ہوا ہے, ظاہری بات ہے میں نے ان کا انٹرویو کیا ہوا ہے. وہ کوئی فرانس سے لائی ہوئی کرسی لگ رہی تھی, ایک عام پاکستانی ترخان بھی وہ کرسی بنا سکتا تھا. اس کرسی میں ویسے کوئی ہیرے شیرے نہیں جڑے ہوئے تھے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے, عمران خان کے گھر میں بھی ہونے چاہیے, بھٹو کے گھر میں بھی ہونے چاہیے, سب کے گھر میں ہونے چاہیے. پبلک اپیئرنس کے وقت میں بات کر رہا ہوں, اس وقت تھوڑا سا میرا مشورہ نہ مانے جب پبلک اپیئرنس میں آپ کو ایک عام آدمی سا لگنا چاہیے. اس گھر میں بہت کچھ ہے, میں اس گھر کو دیکھ چکا ہوں. اسٹول کے اوپر بیٹھ کے کریں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جو ریٹورک یہاں پر ہوا کرتا تھا, جو بھٹو صاحب کیا کرتے تھے, ایون جو بے نظیر کیا کرتی تھی, باقی لوگ کیا کرتے تھے. گستاخی اگر دوبارہ کرنا چاہوں تو میں عوریہ صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ کیا انہوں نے زمان پارک عمران خان کے وزیراعظم بننے سے پہلے دیکھا ہوگا, ضرور دیکھا ہوگا, اور وزیراعظم بننے کے بعد زمان پارک میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کیا کیا فرنیشنگ ہوئی ہے, وہ سب بھی. تو عوریہ صاحب پھر آپ جانتے ہوں گے نا کہ وزیراعظم بننے سے پہلے زمان پارک, کیونکہ میں نے وہاں پر دیکھا ہے, وزیراعظم بننے کے بعد کی صورتحال بھی دیکھا, بہت دفعہ دیکھا ہے میں نے. سارے گھر دیکھے ہیں, میں نے بلاول ہاؤس جب نہیں بنا تھا اس وقت سارے ایک طرح سب نہیں, بہت فرق ہے, بہت فرق. وہ جو میں حبیب صاحب جو میں حبیب جالی کی ایک نظم کی بات کر رہی تھی نا کہ دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے, وہی حالات ہیں فقیروں کے, دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے, تو یہی صورتحال. عوریہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا جو 300 کنال کا گھر ہے بنی گالا کے اندر, اس کی آج کیا مالیت ہوگی؟ گیو می اے رف فگر, آپ کے خیال میں بال فاک فگر, وہ 300 کنال کا گھر آج کتنے کا ہوگا؟ نہیں مجھے بالکل نہیں پتا, یقیناً کافی بڑی مالیت ہوگی, یقیناً کافی بڑی مالیت. میں کہتا ہوں کہ نہیں, میں نہیں کہتا ہوں سر کوئی آؤٹ آف دی پارک کا بھی کوئی آئیڈیا, اس کا بھی مجھے تینوں گھروں کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. آئیڈیا نہیں ہے, غلط بات کیوں کروں میں, غلط بات, تینوں گھروں کا کوئی آئیڈیا نہیں. نہیں عوریہ صاحب, اگر آپ کسی ایپلیکیشن کے اوپر چلے جائیں, کسی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں, تو بنی گالا کے اندر میرا خیال میں اگر میں ایک رف ریٹ بھی دوں نا, 1 کروڑ روپے کنال کا ریٹ ہوگا, منیمم 1 کروڑ روپے کنال کا ریٹ ہوگا. تو 300 کنال کا وہ گھر ہے, تو آپ کے خیال میں اس کی کیا ویلیو آج بنتی ہوگی؟ اتنا ہونا چاہیے نا, تو 3 ارب کا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, ہاں ہونا چاہیے, ہاں ٹھیک. لیکن کیا 3 ارب کا خریدا گیا؟ اور میرے خیال میں جاتی عمرہ بھی تقریباً اتنا ہی ہوگا, یا تھوڑا سے آگے پیچھے زیادہ کم ہوگا. اتنا بھی نہیں, وہ بھی نہیں, میں نے بھی کہا نا اتنا خریدا نہیں گیا. 3 ارب کا تو آج 3 ارب کا وہ نہیں خرید سکتے. لیکن کیا اس کو آپ میں بار بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں منصور خان صاحب, کر سکتے ہیں, بہت فرق. میں بار بار گزارش کر رہی ہوں کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے, دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. جو کل عمران خان صاحب سپیچ کر رہے تھے نا, میں بار بار منصور خان صاحب آپ سے بھی گزارش کر. جی غریزہ بولیے, آپ کا بات کمپلیٹ کریں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سے بھی اور عوریہ صاحب سے بھی بڑے ادب کے ساتھ میں بار بار گزارش کر رہی ہوں کہ حبیب جالب سمیت یہ تمام شاعر, یہ تمام لوگ, ہم تمام صحافی یہی پیٹتے رہ گئے ہیں, یہی کہتے رہ گئے ہیں کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے, دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے. تو آپ جو انالیسس کر رہے ہیں نا, آپ جو کمپیریزن کر رہے ہیں 300 کنال کا گھر اور کتنی مالیت ہوگی, تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں. کل جو عمران خان صاحب سپیچ کر رہے تھے مینار پاکستان پہ, اور جس کا آپ نے بھی ایک انالیسس کیا شروع میں, 10 سوال آپ نے کیے, خان صاحب نے اپنا ایک چارٹر آف اکانومی دے دیا, ایک چارٹر آف گورننس دے دیا. تو 4 سال میں کیا کرتے رہے خان صاحب, کون سے حالات اس ملک کے غریبوں کے ٹھیک کیے ہیں؟ اس قدر بری گورننس, اس قدر بری صورتحال. اور یہ مقبول صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اسے ایگری کریں گے, سو مچ سو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی ہمارے تو دوبارہ آنے کے چانسز ہی نہیں ہیں. شیخ رشید صاحب کیا کچھ کہہ کے جنرل باجوہ, جو کہ رپورٹ ہو چکا ہے, چیزیں سامنے آ چکی ہیں, شیخ رشید صاحب خود جا کے جنرل باجوہ کو کہتے رہے ریپورٹڈلی, جو کہ رپورٹ ہوا ہے کہ عمران خان سے نہیں چل رہی ہے حکومت. میں بالکل ایگری کرتا ہوں عوریہ صاحب کی بات سے کہ یہ مہنگی کرسیاں جو ہیں وہ تبدیل ہونی چاہیے, چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہوں یا مریم نواز کی ہوں. ایک سستا سٹول رکھنا چاہیے. کیوں تبدیل منصور خان صاحب, کیوں تبدیل ہونی چاہیے, کیوں تبدیل ہونی چاہیے؟ اچھا لگے گا, اچھا لگے گا, امپریشن اچھا جائے گا. پلاسٹک کے